بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جملے کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جب بھی دو لفظ آپس میں ملتے ہیں، جیسے کتاب حامد یا رجل صالح یا الرجل صالح، یہ تین جملے ہم نے لکھے ہیں۔ کتاب ایک لفظ ہے، حامد ایک لفظ ہے، رجل ایک لفظ ہے، صالح ایک لفظ ہے، الرجل ایک لفظ ہے، صالح دوسرا لفظ ہے۔ جب بھی ایک سے زیادہ لفظ آپس میں ملیں گے تو وہ اور ان کی ملنے میں بیچ میں کچھ نسبت، جوڑ، تعلق بھی ہوگا تو اس کو مرکب کہا جائے گا۔ یعنی ان کے ملنے سے کچھ معنی نکل رہا ہے، کچھ مطلب نکل رہا ہے، کچھ ان کا آپس میں تعلق ہے، کچھ جوڑ ہے، کچھ نسبت ہے۔ تو جب اس طریقے سے آپسی جوڑ کے ساتھ دو لفظ ملیں گے تو اس کو مرکب کہیں گے۔ ایسے نہیں آپ 5-10 لفظ لکھ دو جن کا کچھ مطلب ہی نہیں ہے، آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، تو اس کو آپ مرکب کہو گے؟ نہیں، اس کو مرکب نہیں کہا جا سکتا۔ مرکب تب کہیں گے جب ان دو کا آپس میں ایسا جوڑ ہو جس سے کچھ معنی نکلتا ہو، جس کا کچھ مطلب ہو، آپسی کچھ تعلق ہو، آپسی کچھ جوڑ ان کا ہونا چاہیے۔ یہ پچھلے ایک سبق میں بتا چکا ہوں۔ اب جب دو لفظ مل گئے تو یہ مرکب بن گیا۔ اب مرکب کی دو صورتیں نکلیں گی۔ یا تو یہ مرکب جو بنا ہے اس کا معنی تو ہے، لیکن معنی اور مطلب اس کا پورا سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ یعنی جب بھی بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو پوری بات معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اور مزید طلب رہتی ہے کہ اس کے آگے یہ اس کے بارے میں کیا کہے گا۔ مثال کے طور پہ کتاب حامد، ہم اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں حامد کی کتاب۔ اگر میں خالی اتنا ہی کہوں حامد کی کتاب تو مرکب تو ہے یہ، لیکن سننے والے کے ذہن میں ابھی طلب باقی ہے کہ حامد کی کتاب کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ حامد کی کتاب اچھی ہے، حامد کی کتاب بڑی ہے، حامد کی کتاب چھوٹی ہے، حامد کی کتاب نئی ہے، حامد کی کتاب پرانی ہے۔ تو جب تک آگے کچھ نہ لگایا جائے یہ مکمل ہوتا نہیں ہے۔ تو گویا یہ مرکب تو ہے لیکن مکمل پورا ابھی اس سے پوری بات سمجھ میں آتی۔ حامد کی کتاب، حامد کی کتاب، حامد کی کتاب، سننے والے کہے گا بھئی کیا ہے حامد کی کتاب کو، ذرا آگے بھی تو اس کے بارے میں کچھ بولیے۔ اچھا، دوسرا رجل صالح، موصوف صفت ہے، نیک آدمی، نیک آدمی۔ جب آپ کہو گے نیک آدمی، نیک آدمی، نیک آدمی، تو سامنے والا پوچھے گا بھئی نیک آدمی کے بارے میں آگے بھی کچھ بتاؤ۔ نیک آدمی بیٹھا ہے، نیک آدمی سویا ہے، نیک آدمی لکھ رہا ہے، نیک آدمی پڑھ رہا ہے۔ جب تک آگے کچھ نہ بلائے تب تک بات پوری سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ سمجھ میں آتی ہے لیکن ادھوری بات۔ اس ادھوری بات کے سمجھنے کی وجہ سے یہ مرکب تو ہے لیکن اس سے بات پوری سمجھ میں آتی نہیں۔ اب تیسرے قسم کا مرکب دیکھیے، الرجل صالح، اس میں بھی دو لفظ ملے، مرکب بن گیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الرجل صالح، آدمی نیک ہے، آدمی نیک ہے۔ یہاں بات پوری ہو جاتی ہے کہ آدمی نیک ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں اور بھی پوچھنا چاہیں ہم پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو یہ بات بتانا چاہتا تھا وہ اس نے بتا دی ہے آدمی کے بارے میں کہ آدمی جو ہے
وہ نیک ہے. تو یہ جملہ پورا ہو گیا، یہ پورا سینٹینس ہے. اس لیے جب مرکب ایسا ہو جو پوری بات سمجھا دیتا ہو، سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب تام. تام کہتے ہیں مکمل کو. اسی کو کہتے ہیں جملہ، اور اسی کو کہتے ہیں کلام، اور اسی کو کہتے ہیں مرکب مفید، یعنی جس سے فائدہ ہو رہا ہے. یہ اوپر والے جو ہیں یہ بھی مرکب ہیں. کتاب و حامدین 2 لفظ سے ملا ہے تو مرکب ہے، لیکن پوری بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. رجل صالح مرکب ہے کیونکہ جو 2 لفظ سے ملا ہے لیکن پوری بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، تو اسی کو کہتے ہیں مرکب ناقص. اور دوسرا نام مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید، اس کی 2 قسمیں آپ پڑھ چکے ہو، مضاف مضاف الیہ اور موصوف صفت. تو آج ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ آج ہم مرکب کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، اور مرکب میں بھی ہم اب مرکب مفید، جملہ، کلام اور مرکب تام کو پڑھیں گے. تو یہ تھوڑی سی تفصیل بتا دی آپ کو کہ مرکب جب 2 لفظ ملتے ہیں تو مرکب بنتا ہے. مرکب کی پھر 2 صورتیں نکلتی ہیں، یا تو اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہوگی تو وہ مرکب تام ہے، یا اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہوگی تو وہ مرکب ناقص ہے. ایک چارٹ بناتا ہوں میں، آپ اس کو ذرا دیکھیے. لفظ، جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے. لفظ کی پھر 2 قسمیں نکلتی ہیں، ایک موضوع اور دوسرا محمل. محمل جو بے معنی ہو، موضوع جو معنی والا ہو. موضوع کی پھر 2 قسمیں نکلتی ہیں، یہ پچھلے سبقوں میں پڑھا بھی چکا ہوں. مفرد اور مرکب، یعنی جو بات آپ کریں گے وہ یا تو ایک لفظ ہوگا یا بہت سارے ہوں گے. پھر مفرد جو آپ لفظ کہیں گے، اکیلا لفظ، اس کی 3 قسمیں نکل سکتی ہیں. یا تو وہ جو لفظ آپ کہیں گے وہ اسم ہوگا، یا تو وہ جو لفظ آپ کہیں گے فعل ہوگا، یا وہ لفظ جو آپ کہیں گے وہ حرف ہوگا. مرکب میں پھر 2 قسمیں نکلتی ہیں، ایک کو مرکب مفید کہا جاتا ہے جو ابھی آپ نے پڑھا کہ جس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرے کو مرکب غیر مفید کہا جاتا ہے جو ابھی آپ نے پڑھا. اور اس مرکب غیر مفید کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے میں نے 2 آپ کو پڑھائی ہیں. ایک کا نام تھا مرکب اضافی جس میں مضاف اور مضاف الیہ پڑھا ہے، اور دوسرا مرکب توصیفی. مرکب توصیفی مرکب، دیکھیے لفظ کی 2 قسمیں، موضوع اور محمل. موضوع کی 2 قسمیں، مفرد اور مرکب. مفرد کی پھر 3 قسمیں نکلتی ہیں، اسم، فعل، حرف. اور مرکب کی 2 قسمیں نکلتی ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. اور مرکب غیر مفید کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے 2 میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. اور مرکب مفید جو ہے اس کا دوسرا نام جملہ بھی ہے. اور جملے کی پھر کتنی قسمیں نکلتی ہیں؟ 2 قسمیں. ایک کو کہتے ہیں جملہ خبریہ اور دوسرے کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. اس کی تفصیل انشاءاللہ نحو قاسمی میں اور زیادہ آئے گی. اور پھر جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. جملہ خبریہ میں ایک تو جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور دوسرا جملہ فعلیہ ہے، اور دوسرا جملہ فعلیہ ہے. اب آپ ذرا اس چارٹ پر غور کریں. مرکب کی 2 قسمیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید کی 2 قسمیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، یہ فی الحال میں نے پڑھائی ہیں. اب ہم مرکب مفید جس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں، یا جملے کی 2 قسمیں، یا مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں
جو بھی آپ کہہ لیں. یا کلام کی دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ جملہ جس کے کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اور جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اور جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، دوسرے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو. آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ مرکب تام میں، مرکب تام جو مرکب مفید ہے، اس کی جملہ خبریہ کی قسموں میں سے جملہ اسمیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے، اس چارٹ کو آپ بار بار دیکھتے رہیں، اور یہ چیز آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری ذہن نشین ہو جائے گی. اور بار بار اس کو دیکھتے رہیں، بار بار اس کو پڑھتے رہیں، تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائیں گی. آج ہم نے جملہ خبریہ کی جو دو قسمیں تھیں، میں ایک سائڈ میں لکھ دیتا ہوں. جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. یہ دو قسمیں آپ کے پاس آ گئی. جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم آج آپ کو تھوڑا سا تعارف کروائیں گے. جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ کی تعریف یہ ہے، وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو رہا ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. وہ جملہ جس کے شروع میں اسم ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اور دوسرا وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جب جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے تو اس کے دو بنیادی جز ہوتے ہیں، ابھی بھی آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے، الولد صالح. دیکھیے ہمارے پاس دو لفظ مل گئے، ہم نے غور کرنا ہے کہ دو لفظ ملے، ان کا کچھ تعلق ہے. جی ہاں تعلق ہے، نسبت ہے، جوڑ ہے. تو یہ مرکب ہے. مرکب اس کا ترجمہ کریں گے الولد صالح، لڑکا نیک ہے. تو پورا جملہ بن رہا ہے. تو جملہ یہ مرکب مفید ہے. پھر مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. تو الولد صالح، لڑکا نیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے لڑکا نیک نہ ہو، تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور سچ بھی ہو سکتا ہے، تو جملہ خبریہ ہے. اب جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں؟ اب جب ہم نے یہ پہچان لیا کہ یہ جملہ خبریہ ہے، تو جملہ خبریہ میں سے کون سا ہے، جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے الولد یہ اسم ہے، اور اس میں اسم کی ایک علامت بھی ہے الف لام کا ہونا، جو کہ فعل پر نہیں ہوتا ہے. تو الولد اسم ہے، اس میں اسم کی علامت الف لام بھی ہے. تو الولد اسم ہے، تو ہم فوراً آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. کیوں جملہ اسمیہ ہے؟ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہوا ہے. اور جو جملہ اسمیہ، جب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے مبتدا اور دوسرے کا نام ہے خبر. ایک کا نام مبتدا، دوسرے کا نام خبر. اب اس کو مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جی جس سے جملہ شروع ہوا ہو، یا جملے کا پہلا جز. مگر ہر جگہ نہیں، جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا کہلائے گا، جملہ فعلیہ کا پہلا جز مبتدا نہیں ہوگا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جملہ خبریہ میں جو جملہ اسمیہ ہے اس کا پہلا جز جو ہوگا وہ مبتدا ہوگا. مبتدا کا مطلب اس سے جملے کی ابتدا کی گئی ہے، اس سے جملے کی ابتدا کی گئی ہے. مبتدا، اس سے جملے کی ابتدا کی گئی ہے.
अच्छा, सालिहुन क्या होगा, सालिहुन खबर होगा। मुब्तदा के बारे में तो बताया कि जुमला इस्मिया का पहला जुज मुब्तदा है। मुब्तदा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी से जुमला शुरू होता है। और दूसरा ये है कि मुब्तदा वो होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाए। जैसे यहाँ पर अल वलदु सालिहुन, तो लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का नेक है। तो यहाँ नेक होना किसके बारे में बताया जा रहा है, लड़के के बारे में। तो जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसको मुब्तदा कहते हैं। और जिसके बारे में ये जो इसके बारे में बताया गया है कि लड़के के बारे में क्या बताया गया, जी लड़का नेक है, तो वो जो लड़के के बारे में बताया गया है उसको खबर कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जुमला इस्मिया में दो जुज होते हैं, पहले वाले को मुब्तदा कहते हैं और उसके बाद वाला जो है वो खबर होता है। यानी जो ये बताता है कि मुब्तदा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, क्या खबर दी जा रही है। यहाँ देखिए अल वलदु के बारे में क्या खबर दी जा रही है कि नेक है, तो ये नेक होना इसके बारे में खबर है। तो ये नेक होना जब इसके बारे में खबर है तो इसको खबर कहेंगे। मुब्तदा वो जिससे जुमला शुरू किया जाए, मुब्तदा वो जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो इसके बारे में बताया जाए उसको खबर कहते हैं। तो अब जब भी आप जुमला इस्मिया देखिएगा तो तरकीबी एतबार से इसके दो जुज होंगे। दो जुज के बगैर कभी भी जुमला इस्मिया आप कहें मुब्तदा है खबर नहीं है, कभी जुमला इस्मिया नहीं हो सकता। खबर है मुब्तदा नहीं है, कभी जुमला इस्मिया नहीं हो सकता। जब भी जुमला इस्मिया होगा तो इसमें आपने मुब्तदा और खबर दोनों ढूंढने हैं। अब आपने देखा अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। अल वलदु आपको आंखें बंद करके आपने कह दिया कि अल वलदु शुरू में है, इससे इब्तदा और ये मुब्तदा है। अब जब मुब्तदा का मसला हल हो गया तो अब खबर ढूंढनी है। तो खबर देखेंगे आप, यहाँ पर तो एक ही लफ्ज़ है तो यही इसकी खबर है। कभी कभी दो लफ्ज़, तीन लफ्ज़, चार लफ्ज़, 10 लफ्ज़ भी मिलकर इसकी खबर बनेंगे। और खबर कभी फ़ैल भी हो सकती है, जुमला फ़ैलिया भी हो खबर हो सकती है, फ़ैल भी हो सकती है, इसम भी हो सकती है, लेकिन मुब्तदा हमेशा इसम ही होगा। इसलिए कि अगर मुब्तदा के बदले इसम के बदले फ़ैल आ जाए तो वो जुमला इस्मिया रहेगा ही नहीं, वो जुमला फ़ैलिया हो जाएगा। और जुमला फ़ैलिया में मुब्तदा नहीं होता, वहाँ अलग तरकीब होती है जो वहाँ पर बताई जाएगी। तो अब जुमला इस्मिया की तरकीब क्या होती है, मुब्तदा और खबर। तो हम इस तरकीब को ऐसे कहते हैं कि अल वलदु मुब्तदा सालिहुन खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। जुमला इस्मिया और इस्मिया शाख किसकी है, खबरिया की। तो ये जुमला इस्मिया खबरिया हुआ क्योंकि खबरिया ही के अंदर आता है जुमला इस्मिया भी। तो अल वलदु सालिहुन, इसको अगर आप तरकीब करेंगे अल वलदु मुब्तदा सालिहुन खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ये अभी मैं आपको आर्जी तौर पर थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, अभी इसकी तफसील में हम पूरा नहीं जा रहे हैं। तफसील इंशाअल्लाह सारी की सारी नहू कासमी में आएगी। और यही अहम टॉपिक है जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया। अगर आपको जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया पर पूरा होल्ड हो जाता है तो आप कहीं पर भी कुरान पाक में, हदीस में, फ़िक़ह की किताब में या अरबी की किसी भी किताब में पढ़ने में, बोलने में, लिखने में आपको इंशाअल्लाह दिक्कत नहीं आएगी। तो इन मज़मून को बड़ी गौर से पढ़ना, बार बार सुनना, समझना, लिखना और इस पर प्रैक्टिस करना है। तो मुब्तदा किसे कहते हैं, वो इस्म है, ये इस्म ही होगा, वो इस्म है जिसके बारे में कुछ बताया जाए, इसको मुब्तदा इसलिए कहते हैं कि इससे जुमला शुरू होता है और इसके बारे में कुछ बताया जाता है। खबर वो लफ्ज़ है, देखिए हमने इस मुब्तदा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो इस्म है। यहाँ इस्म ही हो सकता है, फ़ैल और हर्फ नहीं हो सकता। लेकिन खबर के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, वो लफ्ज़ है। यहाँ इस्म नहीं कह सकते हम, क्यों,
کیونکہ یہ کبھی اسم ہوگا کبھی فعل بھی ہو سکتا ہے، اور اسم اور فعل دونوں کس کی قسمیں ہیں؟ لفظ کی ہیں۔ تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں خبر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے مبتدا کے بارے میں کچھ بتایا جائے، جیسے الولد صالح، لڑکا نیک ہے۔ اس جملے میں الولد مبتدا اور صالح خبر ہے۔ یہ جملہ اسمیہ کے بارے میں مختصر سا ابھی آپ کو میں نے تعارف کروایا ہے۔ ابھی کچھ مسلسل انشاءاللہ 5-6 دن ہم جملہ اسمیہ پر پوری مشق کریں گے۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے سبق میں ہم مبتدا اور خبر کے کچھ قاعدے لائیں گے اور کچھ مثالیں لائیں گے، اور اس سے آپ کو اور مبتدا اور خبر کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔